علی صاحب، رائے حیدر علی صاحب اور رائے ریاست علی صاحب، ان کی والدہ محترمہ اور ان کی ہمشیرہ محترمہ اور ان کے دادا جان اور دادی جان کے سالانہ ختم پاک کی اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ معزز دوستو، چند منٹ کے اندر قرآن مجید برہان رشید کا ایک سبق آپ تک پہنچانا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ زندگی اور موت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی فانی ہے اور موت یقینی ہے۔ میں نے کوشش کرنی ہے 20-25 منٹ کے اندر کم از کم قرآن مجید کی 5-6 آیات آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث کا تو آج ٹائم نہیں ہوگا، صرف قرآن اور اس کا ترجمہ۔ دھیان سے بات کو سنیں۔ زندگی فانی ہے، موت اور آخرت یقینی ہے۔ زندگی فانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو 1000 سال بھی مل جائیں تو پھر بھی آخر موت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا 1000 سال کس کی عمر ہے؟ تو یاد رکھیں جو جنات ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ عمر 14,000 سال ہے، اور جو ان کی تھوڑی سے تھوڑی عمر ہے وہ 350 سال ہے۔ میری عادت ہے کہ میں ہر بات پڑھی لکھی کرنے کا عادی ہوں کہ شاید زندگی میں دوبارہ موقع ملے تقریر کرنے کا یا نہ کرنے کا، تو جو وقت مل جائے کسی بھی جگہ پر تو وہاں پر پکی پیلی بات قرآن و سنت سے بیان کی جائے۔ جو جنات کے بچے ہیں وہ 350 سال کے اگر ہو کے مر جائیں تو جن آپس میں کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پیچھے نہیں لگتی، تو گویا 1000 سال والی مخلوق اور ہزاروں سالوں زندہ رہنے والی مخلوق، اس کو بھی آخر موت ہے۔ ہماری جو انسانوں کی عمر ہے یہ سینکڑوں سال بھی تقریباً نہیں ہے۔ 50 سال، 60 سال یا 70 سال یا زیادہ سے زیادہ ہمارا کوئی بابا 80-90 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ زندگی فانی ہے اور موت یقینی ہے۔ اب اس کے بعد رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے بندے، تیرا مقصد دنیا میں جانے کا اور تیرا مقصد دنیا میں آنے کا وہ صرف اور صرف ذکر خدا ہے۔ اور اگر تو نے اپنے مقصد کو بھلا دیا جو کہ تیرا مقصد تھا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تیری زندگی کو اتنا تنگ کر دوں گا، تیری زندگی کو تیرے لیے اتنا مشکل بنا دوں گا کہ تو تھک جائے گا، لیکن تیری پریشانیاں
کبھی بھی تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتا ہے کہ تیرا مقصد 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا وہ صرف اور صرف میرا ذکر ہے، میری عبادت ہے، مجھے یاد کرنا ہے، میرے دروازے پر جھکنا ہے، میری طرف متوجہ ہونا ہے. لیکن تو نے اپنا مقصد سود خوری کو، تو نے اپنا مقصد جھوٹ کو، اور تو نے اپنا مقصد دنیا کی عیاشی کو، حسن پرستی کو، حرام حلال کو، تم نے اپنے مقصد اور گھڑ لیے. میرے معزز دوستو، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس گناہوں کے ماحول کے اندر کون بندہ ہے جس کو دنیا میں آنے کا اپنا مقصد یاد ہو؟ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کھا رہا ہے. گھر گھر میں، گلی گلی میں، محلے میں، معاشرے میں اس قدر فتنے کھڑے ہو چکے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا، بیٹا اپنے باپ کا، باپ اپنے بیٹے کا، اولاد اپنے والدین کی، والدین اپنی اولاد کی، اس قدر دشمن ہو چکی ہے. ایسا ماحول آخر کیوں ہے؟ ہم جب اتنا کما رہے ہیں، لاکھوں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے دل کا سکون برباد ہوتا جا رہا ہے. آئے دن حادثات، آئے دن اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انسان بڑا پریشان ہو چکا ہے. تو لہذا قرآن کی نظر میں اس کا ایک ہی فارمولا ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا. کیونکہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، میں اس بندے کی معیشت کو اس بندے کے لیے تنگ کر دیتا ہوں. آگے قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کہ قیامت کے دن وہ بندہ اندھا بن کے اٹھے گا. حالانکہ وہ دنیا میں ٹھیک تھا، دنیا میں اس کی آنکھیں تھی، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا اے باری تعالیٰ مجھے یاد ہے میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں دنیا میں دیکھتا تھا، میں دنیا میں بصارت والا تھا، میری نظر ٹھیک تھی، لیکن آج میں اندھا ہوں. قیامت کے دن مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس سوال کرنے والے نبی کو، اندھے کو اللہ جواب دے گا قیامت کے دن. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تم نے دنیا میں مجھے ٹھڈا مارا، میں نے تمہیں ٹھڈا مار دیا. تم نے دنیا میں مجھے بھلایا، میں نے آج تمہیں بھلا دیا. تم نے دنیا میں میرے سامنے جھکنے سے انکار کیا، آج میں نے تجھے اپنا ماننے سے انکار کر دیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کل قیامت کے دن جب سارے انسان اکٹھے ہو کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، نبی نے اندھے حالانکہ آنکھیں ہوں گی، تو رب ذوالجلال فرمائے گا ان آنکھوں سے تم نے وہ نہیں دیکھا جس کو دیکھنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا.
ان آنکھوں سے تم نے وہ دیکھا جو میں نہیں چاہتا تھا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى لہذا قیامت کے دن میں نے تمہارا نشر جو ہے وہ اندھوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 کے اندر سورۃ النازعات کے اندر آخر میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ ایک بندہ جب اس جگہ پر پہنچ گیا جس جگہ پر جا کے وہ گناہ کر سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، نیت کر لی، ارادہ کر لیا، گناہ کرنے والی جگہ پر پہنچ گیا، جس جگہ پہنچ کے اس نے جھوٹ بولنا تھا، جس جگہ پہنچ کے اس نے زنا کرنا تھا، جس جگہ پہنچ کر اس نے چوری کرنی تھی، چکاری کرنی تھی، جس جگہ پہنچ کر اس نے حرام کھانا تھا، جس جگہ پہنچ کر اس نے گناہ کرنا تھا، اللہ فرماتا ہے جس وقت کوئی انسان، جس وقت کوئی بندہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اپنے جسم کو لے کے چلا جاتا ہے، جس وقت کوئی بندہ اما من خاف مقام ربہ، مقام کہتے ہیں جگہ کو، جب اس جگہ پر پہنچ گیا تو اس پر اچانک اللہ کا کرم ہو گیا۔ کرم کیسے؟ وہ جسم اپنے کو لے گیا، نیت اس نے کر لی، ارادہ اس نے کر لیا، وہ بندہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے آپ کو گناہ والی جگہ پر لے کے چلا گیا، لیکن اچانک اس کے دل کے اندر خدا کا خوف آ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ وہ ڈر گیا قبر سے، وہ ڈر گیا فرشتوں کے سوالوں کے جواب سے، وہ ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ، اس بندے نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ والی جگہ پر پہنچ کر جب اپنا ہاتھ، اپنا جسم گناہ سے روک لیا، وَنَهَى النَّفْسَ کا پتہ ہی مطلب کیا ہے؟ سانس بند کر لی، سانس کیا کر لی؟ بند کر لی۔ اس بندے نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، قیامت کے ڈر سے، جہنم کے عذاب سے۔ سورۃ النازعات پارہ نمبر 20 یہ قرآن مجید کی آیت کتنا بڑا پروٹوکول اس بچے کا بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک لمحے کے اندر جو اس نے گناہ کی جگہ پر پہنچ کے اپنے جسم کو گناہ سے روکا ہے، میں نے اس بندے کو اتنا مقام عطا فرما دیا ہے کہ 70 کروڑ مرلہ جنت کی زمین میں نے اس بندے کے نام آلات کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ جو بندہ تیار